اس رات میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر کیا۔ میں بہت خوش تھا۔ باتوں کے دوران وقت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ پھر اپنی گرل فرینڈ کو اس کے گھر اتارنے کے لیے میں اس کے گھر کی طرف روانہ تھا کہ اچانک گاڑی کو تیزی سے بریک لگانی پڑی، کیونکہ سامنے ہی موٹر سائیکلز پر ایک نقاب پوش سوار کھڑا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس آیا اور اس نے پستول نکال لیا۔ میرا نام مدثر ہے اور میں بہاولپور شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ اور خوبرو نوجوان ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں ہیں اور دونوں شادی شدہ اور اپنے گھر میں ہنسی خوشی آباد ہیں۔ ہمارے گھر میں بچپن سے ہی مجھے کبھی کسی چیز کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میرے ابا ایک کاروباری شخص تھے اور ان کی اپنی کچھ زرعی زمینیں بھی تھیں، جن کی بدولت گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، اور میں بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ میری عمر اس وقت 25-26 سال تھی اور گھر والے اب میری شادی کے لیے پڑتول رہے تھے، اور اس سلسلے میں رشتے بھی دیکھے جا رہے تھے۔ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت سے باقی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی طرح میرے بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اکاؤنٹس تھے، اور جن پر وقتاً فوقتاً میں اپنی ویڈیوز اور تصاویر لگاتا رہتا تھا، گو کہ مجھے یہ بتانے کے لیے آئینہ ہی کافی تھا کہ میں ایک خوبرو اور حسین نوجوان ہوں۔ مگر آج کل کے بے باک دور میں سوشل میڈیا پر خواتین اور لڑکیاں بھی میری خوبصورتی کی تعریف کرتی نظر آتی تھیں۔ سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس پر میری لڑکیوں سے دوستیاں بھی تھیں، اور میری انہی دوستوں میں انہی لڑکیوں میں فائزہ بھی ایک تھی۔ مگر میں یہ بتاتا چلوں کہ فائزہ سے میری دوستی سوشل میڈیا کے تھرو نہیں ہوئی تھی، بلکہ فائزہ سے میری دوستی کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ ایک رات جب میں آفس سے گھر واپس جا رہا تھا تو سنسان سڑک پر فائزہ اپنی گاڑی کے پاس اکیلی اور پریشان حال کھڑی تھی۔ اکیلی عورت کو یوں پریشان دیکھ کر میں نے گاڑی روکی اور اس کی مدد کرنے کی نیت سے گاڑی سے نیچے اترا اور اسے پوچھا کہ محترمہ، اگر آپ مجھے بتانا پسند کریں کہ اس وقت آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے تو ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میری گاڑی بند ہو گئی ہے اور سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ خیر، میں نے اس کے ہاتھوں سے چابی لی، اس کی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر میں ناکام رہا۔ لہٰذا میں نے اس سے یہ آفر کی کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو جہاں آپ کہیں گی وہاں تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے میری یہ پیشکش قبول کی اور میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور کچھ ہی دور جا کر شکریہ کے ساتھ اس نے گاڑی روکنے کا کہا اور وہ اتر گئی۔ یوں ہم دونوں کی دوستی کا آغاز ہو گیا۔ میری اور فائزہ کی دوستی کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دن سڑک پر ملنے کے بعد اب ہم دونوں اکثر فون پر ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے، مگر کبھی بھی ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گو کہ دوستی کی شروعات میں ہی یہ بات میرے دل میں دبی ہوئی تھی کہ میں فائزہ سے اس خواہش کا اظہار کروں کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا چاہتا ہوں۔ مگر کچھ سوچ کر میں خاموش رہا کہ ابھی تو اس دوستی کی شروعات ہے، کہیں فائزہ برا ہی نہ منا جائے۔ مگر خیر، جلد ہی مجھے اسے باہر بلانے کا موقع بھی مل گیا۔ اس رات جب ہم نے بات کی تو میں نے اسے بتایا کہ کل میری سالگرہ کا دن ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ کیوں نہ کل ہم دونوں ملیں اور میں تمہیں اپنی سالگرہ کی خوشی میں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اچھا سا کھانا کھلاؤں۔ تو وہ کہنے لگی، یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے۔ ہم دونوں نے وقت طے کر لیا اور جگہ بھی میں نے اسے بتا دی کہ میں اسے وہاں سے لے لوں گا۔ اس رات اپنے آفس کا کام ختم کرنے کے بعد میں تقریباً 6:30 بجے اپنے دفتر سے نکلا
اور فائزہ کو بتائی ہوئی اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے مجھے فائزہ کو لینا تھا۔ میرے پہنچنے سے قبل ہی فائزہ وہاں پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے اس نے نقاب بھی کیا ہوا تھا۔ میں نے ہارن دیا تو وہ فوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنی چادر اتار کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دی۔ یوں تو فائزہ بہت خوبصورت تھی، مگر آج تو وہ غضب ڈھاڑ رہی تھی، غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ کچھ لمحے تو میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا، پلک جھپکنا بھی بھول گیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر فائزہ مسکرانے لگی اور میری آنکھوں کے آگے چٹکی بجا کر کہنے لگی، او مسٹر، کہاں کھو گئے؟ میں نے خجل سا ہو کر ہنسنے لگا اور کہا، ارے بھائی، واقعی کھو گیا تھا، تم خوبصورت ہی اتنی لگ رہی ہو۔ اور پھر ہم یوں ہی دونوں آپس میں باتوں میں مگن ریسٹورنٹ پہنچ گئے۔ کھانے کا آرڈر کیا، باتیں کرتے ہوئے ہم نے کھانا خوب انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد میٹھے میں نے کیک آرڈر کر دیا۔ فائزہ کی تالیوں کے ساتھ میں نے کیک کاٹا، خود کھایا اور اسے بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ کیک ختم کرنے کے بعد بھی کافی دیر تک ہم بیٹھے آپس میں گپ شپ کرتے رہے۔ وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ جب گھڑی پر نظر گئی تو دیکھا 10 بج رہے تھے۔ فائزہ کہنے لگی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے تو امی سے جھوٹ بولا تھا کہ میری ایک سہیلی کی سالگرہ ہے، اس لیے مجھے آنے کی اجازت ملی، ورنہ امی تو مجھے اتنی رات کو آنے بھی نہ دیتی۔ میں مسکرا دیا اور کہا، ہاں، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور فائزہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فائزہ کا گھر کچھ سنسان سے علاقے کی طرف تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی فائزہ کا گھر دیکھا نہیں تھا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے فائزہ کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ سردیوں کے دن تھے۔ 10 بجے بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نہ جانے آدھی رات کا وقت ہو۔ یہ راستہ کچھ سنسان سا تھا۔ فائزہ نے مجھے بتایا کہ اسے بس کچھ ہی دور جانا ہے اور وہ اپنے گھر تک نہیں جانا چاہتی، میں اسے پیچھے ہی اتار دوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس سنسان سڑک پر مجھے گاڑی چلاتے ہوئے 5 سے 7 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اندھیرے میں مجھے گاڑی کو بریک لگانا پڑا، کیونکہ سڑک کے بالکل بیچوں بیچ ایک موٹر سائیکل سوار نقاب پوش کھڑا تھا۔ میں نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ اس نقاب پوش کا انداز دیکھ کر میں خوف زدہ ہو چکا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش آئی تھی۔ فائزہ بھی خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ابھی ہم دونوں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ وہ نقاب پوش موٹر سائیکل سے اترا، گاڑی کے پاس پہنچا اور پھر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک پستول نکال لیا۔ پستول سے ہی اس نے گاڑی کے دروازے کو ناک کیا۔ اب ہم مجبور تھے، مجبوراً مجھے شیشہ نیچے کرنا پڑا۔ میں نے فوراً اسے کہہ دیا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو، میں تم دونوں کی جان کا دشمن نہیں ہوں، مجھے تم دونوں سے صرف قیمتی اشیاء چاہیے، وہ میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں جانے دوں گا، ورنہ اس سنسان سڑک پر تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ خیر، میں نے خاموشی سے اپنا موبائل اور وائلٹ اس کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ پستول کا رخ فائزہ کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، اپنا موبائل اور یہ ہاتھ میں پہنا ہوا بریسلٹ بھی اتار دو۔ فائزہ نے فوراً ہچکچاتے ہوئے اپنا موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ آج میں نے نوٹ کیا تھا کہ فائزہ نے ایک سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ فائزہ کے چہرے پہ شش و پنج کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے، مگر اس وقت سامنے والے کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا فائزہ نے وہ بریسلٹ بھی اتارا اور اس کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے وہ تمام چیزیں اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالی اور واپس موٹر سائیکل کی طرف گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار ہوا، اس نے کک لگائی اور جدھر سے ہم لوگ آئے تھے وہ اس طرف روانہ ہو گیا۔
موٹر سائیکل سوار کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فائزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ روحانسی آواز میں کہنے لگی، میرے موبائل کی تو خیر ہے، مگر وہ بریسلٹ امی کا تھا۔ امی مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گی۔ میں انہیں کیا بتاؤں گی کہ وہ بریسلٹ کہاں گیا؟ میں نے تو ان سے کہا تھا میری سہیلی کی سالگرہ ہے، مجھے پہن کر جانے دیں، میں دھیان رکھوں گی، مگر اب کیا ہوگا؟ یہ کہنے کے بعد فائزہ نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور رونا شروع کر دیا۔ میں اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ ایک تو پہلے پریشانی تھی اور اوپر سے فائزہ نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، دیکھو فائزہ، حادثہ کہیں بھی اور کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر وہ مسلسل رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر میں امی کو کیا کہوں گی، کیونکہ میں تو ان سے جھوٹ بول کر آئی تھی۔ میں نے انہیں یہ تو نہیں بتایا تھا کہ میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے تو ان سے کہا تھا میں اپنی سہیلی کی سالگرہ میں جا رہی ہوں۔ اب امی کو کیا کہوں گی کہ بریسلٹ کہاں گیا؟ اتنی بات کہنے کے بعد فائزہ نے پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ اچانک اپنے آنسو صاف کرتے کہنے لگی، ہاں مجھے یاد آیا، امی نے وہ کس دکان سے لیا تھا، آپ مجھے اس دکان سے وہی بریسلٹ دلوا دیں۔ فائزہ کے سوال پر میں چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں دلوا دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ فائزہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، ابھی چلتے ہیں۔ خیر ہم نے پھر وہاں سے واپسی کا رخ کیا۔ فائزہ مجھے سنسار کی دکان پر لے گئی جہاں سے اس کی امی نے وہ بریسلٹ لیا تھا، اور واقعی وہاں پہ ہو بہو ویسا ہی ایک بریسلٹ موجود تھا۔ فائزہ نے وہ بریسلٹ اٹھا لیا اور اپنی کلائی میں پھیر لیا، اور جب اس بریسلٹ کی قیمت کا مجھے پتہ چلا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بریسلٹ 3 لاکھ روپے کا تھا۔ میری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہ بینک کا کارڈ اس وقت وائلٹ میں نہیں تھا، وہ میں نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھا ہوا تھا۔ کارڈ سے میں نے اس بریسلٹ کی پیمنٹ کی اور پھر سے واپسی کے راستے پر گامزن ہوئے، مگر اب فائزہ مجھے دوبارہ اس راستے پر لے کر نہیں گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھے یہیں پر اتار دیں، میں یہاں سے رکشہ لے کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے میں نے فائزہ کو روڈ پر ہی اتار دیا اور اس نے آگے سے رکشہ لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں بھی اپنے گھر لوٹ آیا، مگر میں بے حد پریشان تھا، میرا ذہن جیسے سن ہو چکا تھا۔ اس اچانک حادثے نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بات کو شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا موبائل اور وائلٹ میں موجود ہزاروں کی رقم، اور سب سے بڑا دکھ جو مجھے تھا وہ یہ تھا کہ مجھے فائزہ کو 3 لاکھ کا بریسلٹ بھی لے کر دینا پڑا۔ وہ ساری رات میری پریشانی میں ہی گزری۔ اگلی صبح سب سے پہلے تو میں نے موبائل خریدا اور فائزہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر فائزہ کا نمبر بھی بند تھا۔ خیر اسی طرح پریشانی میں 2-4 روز گزر چکے تھے، مگر ابھی تک فائزہ کا نمبر آن ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ یا تو فائزہ نے ابھی موبائل نیا خریدا ہی نہیں، یا پھر اگر خریدا ہے تو اس نے وہ والی سم استعمال ہی نہیں کی۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ میں فائزہ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، مگر کسی بھی طرح رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پاس جو اس کا نمبر تھا وہ بند جا رہا تھا، اور وہ خود مجھ سے رابطہ کر نہیں رہی تھی۔ اس ساری صورتحال نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے 10 سے 15 دن گزر چکے تھے، مگر ابھی تک میرا فائزہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ اور تو اور میں روزانہ اس جگہ جا کر بھی کھڑا ہوتا تھا جہاں اکثر میں اور فائزہ ملا کرتے تھے، جہاں سے میں نے فائزہ کو لیا تھا، مگر قسمت میں نہ جانے کیا لکھا تھا کہ دوبارہ میرا فائزہ سے سامنا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ کرتے کرتے یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ اب تو میں مایوس ہو چکا تھا، اور کبھی کبھی تو مجھے فائزہ پہ بے حد غصہ بھی آتا تھا کہ اس نے خود مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کیسی محبت تھی یہ؟
اس بات کو تقریباً 2 سے 3 ماہ گزر چکے تھے جب ایک دن میں آفس پہنچا 9 بجے جب میں آفس پہنچا تھا سب دوست کولیگ اپنے اپنے کیبن میں بیٹھے کام میں مصروف تھے، مگر اس دن سب ایک جگہ جمع تھے اور آپس میں کسی سے بات پہ بحث جاری تھی۔ میں بھی اپنے کیبن میں جانے کی بجائے ان کے پاس چلا آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نہیں، خیریت نہیں ہے، عثمان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی اس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ تب عثمان نے جو کہانی سنائی اسے سنتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے منہ پہ تماچے مار رہا ہے، جیسے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچی جا رہی ہے۔ عجیب بے بسی سی محسوس کر رہا تھا۔ عثمان نے بتایا کہ کچھ ماہ سے اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی تھی اور کل ہم دونوں کا ہوٹل میں کھانا کھانے کا پلان بنا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد رات 10 بجے جب ہم دونوں نکلے تو وہ اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نقاب پوش نے انہیں راستے میں روک لیا۔ عثمان سے اس کا موبائل اور وائلٹ لے لیا اور لڑکی سے اس کا موبائل اور بریسلیٹ لے لیا۔ عثمان مزید بتانے لگا کہ وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بریسلیٹ تو وہ امی کا پہن کر آئی تھی، اب وہ کیا کرے گی؟ اس کی امی تو اسے جان سے مار دیں گی۔ وہ ضد کرنے لگی کہ عثمان اسی طرح کا ایک اور بریسلیٹ اسے خرید دے، ورنہ وہ اپنی امی کو کیا جواب دے گی، کیونکہ وہ تو اپنے گھر پر جھوٹ بول کر آئی تھی۔ عثمان نے بتایا مرتا کیا نہ کرتا، وہ لڑکی اسے سونار کی دکان پر لے گئی اور ویسا ہی ایک بریسلیٹ وہاں سے پسند کر لیا اور مجبوراً عثمان کو اسے لے کر دینا پڑا۔ اس طرح عثمان نہ صرف اس موٹر سائیکل سوار سے لٹ چکا تھا بلکہ عثمان کو 3.5 لاکھ کا ایک بریسلیٹ بھی اس لڑکی کو لے کر دینا پڑا۔ اب عثمان کے منہ سے یہ ساری کہانی سننے کے بعد باقی سارے دوست تو اپنے اپنے کیبن میں جا چکے تھے، جبکہ میں ہکا بکا پریشان صورت لیے وہیں پر کھڑا تھا، کیونکہ یہ ساری کہانی تو وہ تھی جو میرے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ پر حقیقت آشکار ہو رہی تھی اور جیسے جیسے حقیقت کھلتی جا رہی تھی شرم کے مارے میرا سر جھکتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی آفس میں لنچ بریک ہوا میں عثمان کے کیبن میں گیا اور اسے بتایا کہ یہ سارا معاملہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ مگر جیسے کہ مجھے امید تھی عثمان کو اس لڑکی نے اپنا نام کچھ اور ہی بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے عثمان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس لڑکی کی کوئی تصویر ہے؟ عثمان کہنے لگا ہاں بالکل ہے نا۔ عثمان نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی تو میرے پیروں سے رہی صحیح جان بھی نکل چکی تھی، کیونکہ وہ فائزہ ہی تھی۔ اب مجھے اور عثمان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم دونوں کے ساتھ ہاتھ کرنے والی ایک ہی لڑکی تھی اور وہ نقاب پوش بھی اسی کا ساتھی تھا اور وہ دونوں مل کر یہ چوری کی واردات کرتے تھے۔ اب ہم دونوں کیا کر سکتے تھے سوائے ہاتھ ملنے کے؟ عثمان بھی صورتحال سے گزر رہا تھا جس سے 3-4 ماہ پہلے میں گزر چکا تھا۔ عثمان اب مسلسل اس لڑکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ عثمان کی کہانی سننے کے بعد میرا وہ غم 2-4 ماہ بعد اب کچھ ہلکا پڑ چکا تھا، ایک بار پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ پہلے تو صرف یہ غم تھا کہ ایک نقاب پوش نے مجھے لوٹ لیا اور میرا فائزہ سے دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا، مگر اب یہ غم تھا کہ فائزہ نے ایک نقاب پوش کے ساتھ مل کر مجھے لوٹ لیا۔ ان دونوں نے کس قدر شاطر دماغی سے لوٹا تھا، یہ دکھ تھا کہ میرے دل سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ مگر خیر اب میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر ابا کو اس بارے میں بتاتا تو اپنی کارستانی بھی بتانی پڑتی، لہٰذا میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ مزید 3-4 ماہ گزر رہے تھے کہ ایک روز اخبار میں ان دونوں کی خبر آئی۔ فائزہ کی تو تصویر بھی شائع تھی اور ساتھ اس نقاب پوش کی بھی جس نے اپنا منہ نقاب سے لپیٹ رکھا تھا۔ خبر میں لکھا گیا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ شخص اپنی بیوی کے ذریعے مردوں کو قابو میں کرتا ہے اور پھر دونوں میاں بیوی مل کر اسے لوٹتے ہیں۔
پولیس پورے زور و شور سے ان دونوں کی تلاش کر رہی تھی، مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ دونوں اس شہر میں واردات ڈال کر اب نکل چکے ہیں۔ لہٰذا اخبار میں یہ وارننگ دی گئی تھی کہ ان دونوں میاں بیوی سے بچ کے رہا جائے اور جو کوئی بھی انہیں دیکھے وہ اس نمبر پر اطلاع کرے۔ خیر پھر وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس تلخ تجربے کا غم بھی ہلکا پڑ گیا، مگر آج بھی جب بھی کبھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح وہ دونوں میاں بیوی مل کر شہر میں لوٹ مار مچا رہے تھے۔